بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوۃ الاحزاب یا غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس سے ذکر ہو گیا، مزید پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی، جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا وہاں خندق کھودی گئی۔ اور غزوۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف عرب کے قبائل اور یہود کے قبائل جمع ہو گئے تھے، مل کر انہوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی گروہ، لشکر، جماعت، تو کئی لشکر اکٹھے ہو گئے تھے۔ کب پیش آیا یہ غزوہ، یہ بھی ذکر ہو گیا، سن 5 ہجری میں یا سن 4 ہجری میں، دونوں قول ہیں۔ ہمارے ہاں سن 5 ہجری کا، جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ ذی قعدہ شوال کے مہینے میں اور سن 5 ہجری میں پیش آیا، شوال سن 5 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، کفار کی تعداد 10 سے لے کر 15000 تک مختلف قول ہے، 10,000، 12,000، 15,000، باقی ذکر ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں سے ہم شروع کریں گے آج، معرکے سے پہلے کے حالات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی آمد سے قبل اپنی تیاری مکمل کر لی، اور خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی؟ 6 دنوں میں 3.5 میل لمبی اور 20 فٹ چوڑی اور 15 سے 20 فٹ گہری خندق تیار کی گئی۔ یہ 6 دن کے اندر یہ سارا کام ہوا۔ اب معرکے سے پہلے کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو مغربی جانب ایک قلعے میں منتقل کر دیا، مغربی جانب، بچوں کو وہاں منتقل کر دیا اور چند صحابہ کا پہرہ لگا دیا، باقی صحابہ کرام خندق کی کھودی ہوئی مٹی کی آڑ میں بیٹھ گئے، سامنے دشمن ہے تو یہاں پر مٹی کے پیچھے، تاکہ کوئی مارے تو آمنے سامنے سے تو مطلب لگے نہیں۔ تو باقی صحابہ کہاں بیٹھ گئے؟ وہ جو مٹی کھودی گئی تھی، جمع کی گئی تھی، جہاں دشمن تھا وہاں اس مٹی کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ کفار کے لشکر نے آ کر گھیراؤ کر لیا۔ تصور کی آنکھ سے منظر سامنے لائیے، مٹھی بھر جماعت جس کے خلاف تمام کفار پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے پہنچ چکے ہیں، اور اندر سے یہود ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اسلام کا مرکز مدینہ منورہ کی بستی ہر طرح خطرات میں گھر چکی ہے، جان کے خطرے، خواتین و بچوں کے خطرے۔ قرآن نے اسی پرخطر ماحول کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی۔ کیا نعمت تھی؟ اذ جاءوکم من فوقکم، جب کفار تمہارے خلاف مدینے کے بالائی حصے سے آئے، ومن اسفل منکم، اور نچلے حصے سے آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھٹی کی پٹھی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، طرح طرح کے خیالات انسان پر جب یہ حالات ہیں، عجیب عجیب، یہ کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، مختلف خیالات آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کا ماحول بنا، قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ایک آیت ہے، وہ آیت آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا،
غزوہ احزاب سے متعلق بھی اور بنو قریظہ سے متعلق بھی۔ اب اس دوران محاصرہ ہے، کتنے دن تک محاصرہ جاری رہا؟ 3 ہفتے سے زیادہ، 25 دن، جو دن کے 25 دن تک محاصرہ رہا۔ 25 دن بہت، یعنی جب جنگ ہوتی ہے بہت دن ہوتے ہیں، ہے نا؟ 25 دن تک محاصرہ رہا۔ اب اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ظاہری تدبیر تھی جو توکل کا حصہ ہے کہ آپ نے خندق کھودی، آپ نے بچوں کو ایک طرف کیا، آپ نے صحابہ کو تقسیم کیا۔ 7 مورچے تھے چاروں طرف مدینہ منورہ کے، مین مورچے، جہاں آج کل ہر مورچے پہ ایک مسجد بنی ہے جس کو کہتے ہیں مساجد 7۔ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں نا تو 7 مسجدیں ہیں، ان کو کہتے ہیں مساجد 7 مسجدیں۔ یہ در حقیقت کیا تھے؟ 7 مورچے تھے۔ اب اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب تو اختیار کی، اس لیے کہ توکل کا حصہ ہے، توکل اسی کو کہتے ہیں، اپنی ظاہری پوری تدبیر کرو، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام۔ ان مشکل حالات میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تدبیر اور اسباب کے دائرے میں اپنی منصوبہ بندی فرما رہے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے درج ذیل دعاؤں کے ذریعے اپنی عبدیت اور عجز و انکساری کا اظہار فرما رہے تھے، ظاہری تدبیر بھی کر رہے تھے، دعاؤں کا اہتمام۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقی اور دائمی زندگی، اصل زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ نمبر 2، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب ہازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے کتاب اتارنے والے، اللہم منزل الکتاب، اے کتاب نازل کرنے والے، کتاب اتارنے والے، سریع الحساب، جل حساب لینے والے، ہازم الاحزاب، کافر جماعتوں کو شکست دے دے، ان کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ انہیں شکست دے دے، انہیں ہلا کر رکھ دے۔ نمبر 3، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے جتنے عیب ہیں، نقصان ہیں، نقص ہیں، ان پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، اور ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کر دے، یہ جو خوف کا ماحول ہے اس کو امن میں تبدیل فرما دے۔ صحابہ کرام کے جذبات، صحابہ کرام کے جذبات، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہمیشہ جہاد کرنے کی بیعت کی ہے، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے، پس آپ ہم پر سکینہ نازل فرما اور جنگ کے وقت ہمیں ثابت قدم فرما، یقیناً انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، اور اگر یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کا انکار کریں گے، ان کو روکیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں چل رہی تھی، یہ اشعار سب، اور مغربی جانب میں واقع جبل السلک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر لیا،
مغربی جانب خواتین کو کہاں منتقل کیا تھا؟ بچوں کو قلعے میں منتقل کیا نا، مغربی جانب میں۔ اور مغربی جانب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع ایک پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل سلع، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پر لیا۔ معرکے کے حالات، کفار نے 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا لیکن خندق کو پار نہ کر سکے، کئی مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان کے ایک بڑا پہلوان عمرو بن وط نے للکارا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، خندق پلان کر کے ادھر آ گیا۔ عمرو بن نے للکارا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا، اس نے پھر للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بٹھا دیا، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ للکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار دی اور فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کیا نام ہے؟ آپ نے نام بتایا، ابو طالب کا بیٹا۔ اس نے کہا ابو طالب میرا دوست تھا، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اس کو 3 باتوں کی پیشکش کی، یا اسلام قبول کر لو، یا واپس چلے جاؤ، یا مقابلے پر آ جاؤ، مقابلہ کرو۔ اس نے کہا اسلام میں نہیں لاتا، واپس نہیں جاتا۔ حضرت علی نے کہا پھر مقابلے پر آ جاؤ۔ اس نے ایک زوردار وار کیا، حضرت علی نے اس کا دفاع کیا اور اس پر تلوار کا وار کر کے اس کو ڈھیر کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا، کفار کی طرف سے ایک تیر چلایا گیا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی گردن میں لگا، جس سے ان کا کافی خون بہہ گیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، قبیلہ غطفان کا ایک آدمی، قبیلہ غطفان بھی جنگ میں شریک تھا کفار کی طرف سے، قبیلہ غطفان کا ایک آدمی نعیم ابن مسعود مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ مجھے کوئی خدمت بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم واپس جا کر ان کے لشکر میں پھوٹ ڈالو، جا کر کے سازش کرو اور ان کے لشکر میں پھوٹ ڈال دو۔ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ تم تمام قبائل ابھی واپس چلے جائیں گے، تم یہاں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح رہو گے، تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب کیا کریں؟ نعیم نے کہا تم ان سے بطور ضمانت کے کچھ لوگ اپنے پاس رکھو، کیا ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ بنو قریظہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں حضرت نعیم اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا بنو قریظہ والے اب پشیمان ہیں اور ان کا اعتماد بھی باقی نہیں رہا ہے، اسی وجہ سے وہ تم سے ضمانت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور بروز ہفتہ بنو قریظہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم باہر سے حملہ کرنے والے ہیں، تم اندر سے حملہ کرو۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ ہفتے کا دن ہماری عبادت کا دن ہے، ہم اس دن لڑائی نہیں کرتے اور ہمیں تم پر اعتماد بھی نہیں ہے، ضمانت کے طور پر پہلے اپنے کچھ بندے ہمارے پاس رکھواؤ۔ اس صورتحال سے کفار کو بہت پریشانی ہوئی اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ حالات چل رہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کے حالات کی خبر لائے؟ سب خاموش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا دعا کی تلقین کی۔ وہ یہ دعا پڑھ کر روانہ ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ جب دشمنوں کے علاقے میں پہنچے تو سب ابو سفیان کے خیمے میں جمع تھے اور کوئی خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ یہ چپکے سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ابو سفیان نے کہا باہر کا کوئی بندہ آیا ہے، سب اپنے اپنے ساتھی کا جائزہ لے۔ حضرت حذیفہ نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور فوراً اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حوازن سے ہوں۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔
ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، سردی بھی بڑھ گئی، اب ہمیں لوٹنا چاہیے۔ اس طرح 25 دن کے محاصرے کے بعد کفار جو مسلمانوں کی تباہی کے خواب دیکھ کر آئے تھے، ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے۔